بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعوں کو کچھ جگہ پر مختصر تو کئی مقامات پر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال کا عرصہ عمر پائی، مگر اس دوران ایمان لانے والوں کی تعداد 40 مرد اور عورت تک ہی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جس علاقے میں یہ کشتی تیار کی گئی وہاں پر نہ تو پانی تھا اور نہ ہی اتنی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بندوں کی تعداد تھی، پھر بھی اللہ کے حکم سے اس کشتی کو تیار کیا گیا۔ اس کشتی کی تیاری میں اور تیار ہونے کے بعد کیا کیا مشکلات آئیں، کون سا تختہ کس کس کے نام پر لگا اور اب یہ کشتی کس ملک میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ آپ کا اصل نام شکر بتایا گیا۔ نوح نام پڑھنے کی وجہ سے اپنی قوم پر بہت نوحہ کرتے، جس کی وجہ سے نوح آپ کا نام پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک عمر پائی۔ اس دوران توحید کے راستے پر چلنے والوں کی تعداد صرف 40 مرد اور عورتوں تک ہی محیط رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجاری تھی۔ قتل و غارت اس قوم میں عام سی بات تھی۔ اس قوم میں بے حیائی کا ہر کام حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی اس قوم میں تبلیغ کرنے جاتے، وہ آپ علیہ السلام کو اتنا زدگوب کرتے اور اپنی طرف سے مردہ سمجھ کر کپڑے میں لپیٹ کر دور جا کے رکھ آتے۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں خدا وحدہ لا شریک کی دعوت دینے اپنی قوم کے پاس پہنچے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر بھڑک اٹھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ آپ کے تمام کپڑے لہولہان کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے اور قوم کے لیے بد دعا کی۔ دعا گو ہوئے کہ اے خداوند قدوس، میں کافروں سے گھر چکا ہوں اور میرا ان سے بدلہ لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے ایک شاخ کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو زمین میں گاڑ دیا۔ 40 برس گزرنے کے بعد یہ درخت اتنا مضبوط اور توانا ہوئے کہ اس کی لمبائی اور مڈائی 600 گز تک جا پہنچی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم زیادہ ستانے لگی، کوئی بھی موقع ہاتھ سے خالی نہ جانے دیتی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، میرا مولا، میں اس قوم سے نا امید ہو گیا ہوں، اس زمین پر ایک بھی کافر نہ چھوڑ، ان کی نسلیں برباد فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمانے لگے، جس درخت کو آپ نے 40 سال پہلے لگایا، اب اسے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ آپ اسے کاٹ کر تختے بنائیں اور میں آپ کو اس کی کشتی بنانا سکھاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان تختوں کو تیار کیا۔ ان میں سے پہلے تختے پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے تختے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ تیسرے تختے پر حضرت ادریس علیہ السلام کا نام لکھا گیا۔ اس طرح 1,24,000 پیغمبروں کے نام کو ان تختوں پر گنڈا کیا گیا۔ اس کشتی کی لمبائی 1000 گز اور اس کی چوڑائی 400 گز تھی۔ کشتی جب تیار ہونے کے قریب تھی تو اس میں 4 تختوں کی کمی رکاوٹ آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے 4 یار ہیں۔ ان ناموں کے تختے لگائیں، مگر اس کے لیے لکڑی دریائے نیل کے اندر لگے درخت سے لانا ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لکڑی لانے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ عوذ بن عنق کو حکم ہوا تو اس درخت کی لکڑی لے کر آئے۔ یوں یہ کشتی 1,24,000 پیغمبروں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں کے نام پر مکمل ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی تو ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔
پہلے تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، اب پڑھائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ چلو اب کشتی تیار تو کر لی، لیکن کشتی کو تیرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ریت پر پتھر پر کشتی کیسے تیرے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے اہل و عیال اور ہر جنس کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کرو۔ اس کے بعد اتنا طوفان اور بارش آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں انسان اور حیوانات، چرند و پرند کے علاوہ کوئی بھی جاندار روئے زمین پر باقی نہ بچ پایا۔ اس کشتی میں سوار ہونے والے افراد کی تعداد 8 بتائی گئی، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور ان کے 3 بیٹے بہویں شامل تھیں، اور باقی ہر نسل جانور، چرند و پرند کا ایک ایک جوڑا شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے ساتھ باقی 3 الہامی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اسی وجہ سے چینی، عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 2010 کے اختتام پر ایک تحقیقات کا اختتام کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو تلاش کر لیا گیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان میں استعمال ہوئی، اور اب یہ کشتی ترکی مشرقی پہاڑ کوہ ارارات میں موجود ہے۔ اس کی اونچائی 12 فٹ اور اس کو 3 منزلوں پر بنایا گیا ہے۔ یہ کشتی کئی میٹر تک برف میں دب چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کرنے میں پچھلے 200 برسوں سے درجنوں بھر ٹیمیں لگی تھیں، جس کے بارے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ایک جوڑی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چینی سائنسدان کی اس رپورٹ کو امریکی ماہرین نے مسترد کر دیا۔ امریکی ماہرین کے مطابق کشتی کے جو نمونے فورنسک تحقیق کے لیے بھیجے تھے وہ اتنے پرانے نہیں اس بارے میں اتنا یقین قائم کیا جائے کہ واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، مگر چینی ماہرین اس بات پر بضد ہیں اور انہوں نے اس بات کو 99% صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی 4800 سالہ ہی قرار دے دیا، جو انہوں نے اللہ کے حکم پر تیار فرمائی تھی۔ چینی اور امریکی بحث میں عرب اخبارات نے بھی مداخلت کی، جس پر عرب اخبارات نے لکھا تھا کہ واقعی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس کا ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ چینی اور امریکی ماہرینوں نے قرآن مجید کی ان آیتوں کا بھی مطالعہ کیا جن میں اس کشتی کے بارے میں ذکر فرمایا گیا تھا، اور قرآن مجید میں جس مقام کو بیان کیا گیا وہ کوہ ارارات کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ اب تک وہاں جتنے ماہرین پہنچے، کسی نے پہاڑ کی بنی چوٹی کو کشتی قرار دے دیا۔ اس کشتی کی حتمی رپورٹ جاری کرتے ہوئے 60 مقامات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ کشتی کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، جس سے بڑا جانور بآسانی کے ساتھ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔